الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 4.96 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 96، اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وقد اور تحقیق اور حالانکہ اور یقیناً، اینڈ آلریڈی، نزلہ نون زا لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی اس نے اتارا، ہی ہیز سینٹ، علیکم تم پر، انٹو یو فی یعنی میں، ان، الکتابی کاف تابا سے ہے معنی کتاب، دا بک، ان کے معنی کے ہیں، دیٹ، اذا الف دال الف سے ہے معنی جب، وین، سمعتم، سین میم عین سے ہے معنی تم سنو، یو ہیئر، آیاتی، الف یا سے ہے معنی آیات، دی ورسز، اللہ، الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، یکفرو کاف فا رو سے ہے معنی کفر کیا جاتا ہے، بینگ ریجیکٹڈ، بہا اس سے، وتھ اٹ، یستہزؤ ہا زا حمزہ سے ہے معنی اور استہزاء کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، اینڈ ریڈیکیولڈ، بہا اس کا، ایٹ اٹ، فلا پس نہ، دین ڈو ناٹ، تقعدو قاف عین دال سے ہے معنی تم بیٹھو، یو سٹ، معہم ان کے ساتھ، with them، حتی یہاں تک کہ، unless یخوضو خا واو زاد سے ہے معنی وہ مشغول ہو جائیں، they engage، فی یعنی میں، ان، حدیث ہا دال سا سے معنی بات، conversation، غیرہی غین یا رو سے ہے معنی کوئی اور، اس کے سوا، other than that، انکم بے شک تم، انڈیڈ یو، اذن تب تو، دین، مثلہم میم تھا لام سے ہے معنی ان کے مثل، لائک دیم، انا بے شک، انڈیڈ، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، جامعو جین میم عین سے ہے معنی جمع کرے گا، ول گیدر، المنافقین نون فا قاف سے ہے معنی منافق، منافق کی جمع منافقین ہے، دی ہائپوکرائٹس، والکافرین کاف فا رو سے ہے معنی اور کفار، اینڈ دی ڈسبیلیورز، فی یعنی میں، انٹو جہنم معنی ہے جہنم یا دوزخ، ہیل جمیعا جین میم عین سے ہے معنی جمیع تمام سب، all، فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وقد نزل علیکم اور حالانکہ تم پر اس نے نازل کی، فی الکتابی یہ بات کتاب میں، ان اذا سمعتم کہ جب تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیات، یکفرو بہا کہ ان سے کفر کیا جاتا ہے، ویستہزؤ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معہم تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ کوئی اور بات میں، انکم اذا مثلہم تب تو تم بھی انہی کی مثل ہو، ان اللہ جامعو بے شک اللہ جمع کرے گا، المنافقین والکافرین منافقین اور کفار، فی جہنم جمیعا سب کو جہنم میں۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور حالانکہ تم پر نازل کی اس نے یہ بات کتاب میں کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کہ ان سے کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کوئی اور بات میں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تب تو تم بھی انہی کی مثل ہو، بے شک اللہ جمع کرے گا منافقین اور کفار سب کو جہنم میں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ and already he has sent unto you فِي الْكِتَابِ in the book أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ that when you hear آیات اللہ the verses of Allah يُكْفَرُ بِهَا rejected وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا and ridiculed فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ then do not sit with them حَتَّى يَخُوضُوا unless they engage themselves فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ with a different conversation انکم اذا مثلہم if you did then you would be like them ان اللہ جامع indeed Allah will gather
المنافقین والکافرین, the hypocrites and the disbelievers, فی جہنم جمیعا, all into hell. Complete translation دیکھیں. And already he has sent unto you in the book that when you hear the verses of Allah rejected and ridiculed, then do not sit with them unless they engage themselves with a different conversation. If you did, then you would be like them. Indeed, Allah will gather the hypocrites and the disbelievers all into hell. تفسیر آیت دیکھیں. سورہ نساء آیت 140 انڈر فوکس ہے. اس کا پہلا حصہ یہاں دیا گیا ہے. اس کا ترجمہ ہم ایک بار ریوائز کرتے ہیں. اور حالانکہ تم پر نازل کی اس نے یہ بات کتاب میں کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کہ ان سے کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کوئی اور بات میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلے ہی یہ حکم بھیج چکے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کی آیت سے کفر کیا جا رہا ہے بلکہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ان سے ٹھٹا کیا جا رہا ہے, تو پھر ایسی مجلسوں میں مومن بندے نہ بیٹھیں. انہیں اللہ تعالیٰ پہلے حکم دے چکے ہیں. سورہ انعام میں یہ حکم آ چکا ہے کہ جہاں پر کفار اور مشرکین و منافقین کی مجلس ہے اور اللہ کی آیت کا وہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے, ان آیت سے کفر کیا جا رہا ہے, تو مومن بندے ان کے بیچ نہ بیٹھیں, ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھیں. یہ حکم آنے کے باوجود بھی پھر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ انہی میں شمار ہوگا. اس زمن میں اللہ کا حکم صاف الفاظ میں آ جانے کے بعد بھی اگر تم ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے رہو گے تو یاد رکھو میرے ہاں تم بھی ان کے شریک کار سمجھے جاؤ گے, ان کے گناہ میں تم بھی شریک سمجھے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں اگر مومن بندے شریک ہوں گے تو پھر ان کے بدعمالیوں میں یہ بھی شریک سمجھے جائیں گے اور ان کے گناہوں میں بھی یہ شریک سمجھے جائیں گے, یہاں تک کہ مومن بندے بھی عذاب کے مستحق قرار دیے جائیں گے. انکم اذا مثلہم, اگر تم نے ایسا نہ کیا تب تو تم بھی انہی کے مثل ہو. یعنی اللہ کی نظر میں مومن بندے بھی انہی کے مثل سمجھے جائیں گے اگر وہ مجلسوں میں بیٹھنے سے پیچھے نہ ہٹیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی آیت کے ساتھ مساق انتہا کا ناگوار ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس مجلس میں کوئی مومن بھی ہے بلکہ تمام کو ایک جیسی سزا دے گا. یہ اس لیے بھی کہ بندہ جس کی صحبت میں رہتا ہے اسی کی طرح ہو جاتا ہے. اس آیت میں جس ممانعت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورہ انعام کی یہ آیت ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو ان سے الگ ہو جا یہاں تک کہ کسی اور بات میں بحث کرنے لگیں, اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. یعنی سورہ انعام آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ انسٹرکشن دے دیا تھا کہ جو بندے اللہ کی آیات کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں یعنی ان سے کفر کرتے ہیں ان سے الگ ہو جائیں, مومن بندے ان کے بیچ نہ بیٹھیں. ہاں اگر ان کا کنورزیشن تھیم کچھ اور ہو تو ان کے بیچ رہنے کی اجازت ہے, اور اگر شیطان نے اللہ کا یہ حکم بھلا دیا ہے تو پھر جیسے ہی یاد آئے ہم کو چاہیے کہ ایسے ظالموں کے پاس نہ بیٹھیں. لیکن کفار و منافقین کو نصیحت کرتے رہنے کی ذمہ داری ابھی بھی مومنین پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور جھگڑنے والوں کے حساب میں سے پرہیزگاروں کے ذمہ کوئی چیز نہیں لیکن نصیحت کرنی ہے شاید کہ وہ ڈر جائیں. یعنی کفار اور منافقین و مشرکین کی مجلسوں سے دور رہنے کا تو حکم ہے ہی مومن بندوں کو, لیکن یہ بھی ساتھ میں حکم ہے کہ ان کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے, ان کو راہ راست دکھاتے رہنا چاہیے کہ شاید وہ صحیح راستے پر آ جائیں. اس کی تفصیل سورہ انعام آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. اور انہیں چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے. یعنی جو دین اسلام کو تماشا بنا رکھتے ہیں, اسے کھیلتے ہیں, کھلواڑ کرتے ہیں, ان سے دور رہنے کا حکم ہے. اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا ہے اور انہیں قرآن سے نصیحت کر تاکہ کوئی اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے. یعنی ان سے فاصلہ رکھتے ہوئے پھر یہ بھی حکم ہے کہ ان کو قرآن سے نصیحت کرتے رہیں تاکہ ان کے اعمال میں وہ گرفتار نہ ہو جائیں, کہ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا, اور اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے گا تب بھی اس سے نہ لیا جائے گا.
یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوئے، ان کے پینے کے لیے گرم پانی ہوگا اور ان کے کفر کے بدلے میں دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی جو بندے دین اسلام کو کھیل تماشا بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں گرفتار کرے گا اور ان کو پینے کے لیے گرم پانی نصیب ہوگا، اور پھر ان کے کفر کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ مومن بندوں کو یہاں پر یہ نصیحت ہے کہ ان کو عذاب سے بچانے کے لیے راہ راست دکھاتے رہیں، راہ راست دکھانے کی کوشش کرتے رہیں، نصیحت کا دروازہ کھلا رکھے، اور اگر وہ دین اسلام کو مذاق بناتے ہیں، قرآن آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھیں، ایسے وقت ان سے دور ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ مومن بندے ایسی مجلسوں میں بیٹھیں جہاں پر دوسروں کے خلاف سازشیں ہوتی ہوں، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی تیاری ہوتی ہو، یا دین اسلام کو ختم کرنے کی باتیں ہوتی ہوں، یا اللہ کی آیت سے کفر کا جذبہ ہوتا ہو، ان سے دشمنی ہوتی ہو۔ اکثر ایسی بھی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں پر اس طرح کی سرگوشیاں ہوتی ہیں اور اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن بندے ایسے بھی مجلسوں سے دور رہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات یا کسی اور نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے، سو ہم اس کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور کوئی نیک کام کی پلاننگ کریں اور لوگوں کے بیچ باہم اصلاح کر دینے کا وہ کام کرتے ہیں، تو اس کو پسند کیا گیا ہے، ایسے بھلائی کے کاموں کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور خاص طور پہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو اجر عظیم دیا جائے گا۔ ایک حدیث دیکھیں اس سلسلے میں، جس دسترخوان پر شراب نوشی ہو رہی ہے اس پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنا چاہیے جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی جہاں پر لوگ جمع ہوں اور شراب نوشی کر رہے ہوں تو مومن بندے کو چاہیے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے، چونکہ عین ممکن ہے کہ ان کی صحبت میں رہ کر یہ بھی اسی گناہ کی طرف مائل ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں بلکہ ان سے دور رہیں۔ سورہ نساء 140 کا آخری حصہ دیکھیں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جمع کرے گا منافقین اور کفار سب کو جہنم میں۔ یعنی جس طرح یہ منافق ان کافروں کے کفر میں یہاں شریک ہیں، قیامت کے دن جہنم میں بھی ہمیشہ رہنے والے، وہاں کے سخت تردل ہلا دینے والے عذابوں کے سہنے میں بھی ان کے شریک حال رہیں گے۔ وہاں کی سزاؤں میں، وہاں کی قید و بند میں، توق و زنجیر میں، گرم پانی کے کڑوے گھونٹ اتارنے میں اور پیپ کے لہو کے زہر مار کرنے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور دائمی سزا کا اعلان سب کو ساتھ سنا دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین اور کفار دونوں کو جہنم میں جمع کر دیں گے، یعنی تمام قسم کے عذاب دونوں کو ساتھ میں بھگتنا رہے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ یعنی کفار سے بھی زیادہ سخت سزائیں اللہ تعالیٰ منافقین کو دیں گے، ہائپوکریٹس کو دیں گے، چونکہ وہ ظاہر کلمہ طیبہ پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں، تاکہ اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، جن مجالس میں اللہ کی آیات سے کفر کیا جا رہا ہے یا وہاں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو مومن بندوں کو ان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے باوجود بھی کوئی مومن بندہ ایسی مجالس میں شرکت کرے گا تو کفار کی صحبت کے اثر سے وہ خود بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کا فرمان ہے کہ جو مومن ایسی مجالس میں بیٹھے گا وہ کفار اور منافقین میں ہی شمار ہوگا۔ ہاں اگر کفار و منافقین کوئی اور بات میں مشغول ہوں تو ایسی مجالس میں اچھے مقصد سے بیٹھا جا سکتا ہے، بلکہ مومن بندوں کو یہ بھی حکم ہے کہ ان سے کچھ حد تک سماجی تعلق قائم رکھیں اور ان کے ساتھ احسن طریقے سے رہیں، تاکہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا موقع رہے، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔